سیرت مبارک ہم سن رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ سنا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 10 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ساتھ مکہ کے قریب ہی ایک جگہ تشریف لے کر گئے۔ تو جب وادی سے گزرنے لگے تو اس وادی میں ایک سرکش اونٹ تھا جو ہر ایک کو کاٹ رہا تھا، لیکن سونے محبوب کو دیکھ کر اس نے نہ صرف سجدہ کیا اور اپنی گردن بھی زمین پر رگڑنے لگ گیا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دراصل وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے برکتیں حاصل کرے، تو اس لیے پھر میں نے اس پر سواری کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری فرما کر پھر اسے جب وہ وادی کراس کر لی تو اسے چھوڑ بھی دیا۔ اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر تشریف لے کر گئے۔ وہاں جو بحیرہ نامی راہب جس کا نام اصل میں جرسیس تھا، اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان دیکھی کہ درخت کا آپ کو سجدہ کرنا اور بادل کا آپ کے سر پر سایہ کرنا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے دوسرے قافلے والوں کی دعوت کرنا، اور پھر سرکار کے چچا جناب ابو طالب سے مخلصانہ یہ انداز کے اندر مشورہ پیش کرنا کہ حضور آپ اسے واپس لے جائیں، جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں اگر یہودی جان جائیں تو پھر اس بچے کو وہ قتل کر دیں گے، تو پھر آپ واپس لے آئے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو دوبارہ ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ ہوا، تجارتی سفر۔ وہ اس طرح کہ جناب ابو طالب نے خود کہا کہ یار حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے اور عیال دار ہیں ہم، مطلب میرے بچے ہیں، تو آپ ختیجہ کا مال لے کر جو ہے وہ شام کی طرف چلے جائیں، وہ منافع بھی بڑا دیتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود جو ہے وہ رابطہ کر لے۔ یہاں تک کہ حضرت ختیجہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر جائیں گے تو بقیہ کو تو میں 2 اونٹ دیتی ہوں، لیکن آپ کو 4 اونٹ جو ہے وہ منافع دوں گی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اپنے غلام میسرہ کو بالخصوص ان کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا یہ تجارتی قافلہ نہیں ہے میسرہ، حقیقت میں تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات دیکھنی ہے اور مجھے آ کر یہ بتانا ہے کہ ان کے اندر عیب کیا کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارتی سفر پر چلا، یہاں تک کہ پہنچے، چونکہ ہم نے یہ سن لی اب تفصیل نہیں، پہنچے تو مال سیل کیا، اللہ نے بڑی برکتیں بھی، منافع بھی کئی گنا زیادہ دیا۔ تو وہاں نستورہ راہب تھا، تو جب آپ شام کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے رکے تو وہ بھی حیران رہا، اور اس کی چونکہ میسرہ کے ساتھ یاری بھی تھی، یارانہ بھی تھا، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا یہ قریش کی ایک فرد ہے۔ کہا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ کہا ہاں وہ تو ہمہ وقت رہتی ہے۔ کہا اچھا تم میرے پاس نہیں لے کر آ سکتے؟ ہاں لے کر آ سکتا ہوں۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا تو سرکار کے ہاتھ پیشانی اور عرض کرنے لگا آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پاؤں چوم لوں؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ نبوت کا دعویٰ فرمائیں گے اور مکے والے آپ کو جو ہے مکہ سے جو ہے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، میں کاش اس وقت ہوتا اور آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ معاملات ہونے ہیں۔ سرکار وہاں سے واپس آئے، حضرت ختیجہ کئی دنوں سے جو ہے انتظار میں تھی تو کب قافلہ واپس آئے۔ جب واپس آیا تو آپ نے میسرہ سے کہا کہ ہاں حالات سناؤ، تو اس نے جو ہے وہ منافع بتانا شروع کیا۔ فرمایا میں نے تو اس لیے بھیجا ہی نہیں تھا، چھوڑ منافعوں کو، میں نے منافع بڑے مال سے کمائے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتا محمد عربی کے اندر عیب کیا ہے۔ پھر اس نے تعریف کرنا شروع کی کہ سفر میں 2 اونٹ بیمار ہوئے تھے، ہاتھ پھیرا تھا شفا مل گئی تھی، قافلے کے اندر جو بھی بیمار ہوتا ان سے آ کر دم کرواتا تو اسے شفا مل جاتی، چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ کیا حضرت خدیجہ فرمانے لگی میسرہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟
میسرہ اگر محمد عربی کے کوئی اندر عیب ہے تو وہ بتا۔ اس نے 2 لفظوں میں حتمی بات کہتے ہوئے کہا کہ ختیجہ تم نے مجھے اپنا ملازم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا وہ تمہاری مرضی، اللہ نے ہی جس کو بے عیب پیدا کیا ہو میسرہ اس کے اندر کیسے عیب پیدا کر سکتا ہے؟ بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 برس ہوئی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا ہے، لیکن جب ازواج مطہرات کا مکمل ذکر کیا جائے گا اسی وقت حضرت ختیجہ کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ابھی ہم صرف سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں جو بالترتیب آ رہے ہیں۔ شادی بھی اگرچہ ہے ان میں، لیکن بالترتیب پھر ازواج مطہرات ساری کی ساری جو ہے ان کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ جب 35 برس کی عمر ہوئی تو قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، کیا سر نو دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک عورت خانہ کعبہ کو نا خوشبودار دھونی دی جاتی ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے حرم کے اندر نا خوشبودار دھونی دی جاتی ہے، وہ خوشبودار دھونی دے رہی تھی، اچانک اس میں ایک انگارہ جو ہے وہ بڑک اٹھا اور کعبہ کو جو ہے نا وہ آگ لگ گئی، بجھاتے بجھاتے کافی نقصان ہوا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ کعبہ جہاں جس حصے پر کعبہ ہے، حرم اس کو کہتے ہیں، اس سے کچھ دور جو ہے ایک سیلابی ریلے کو روکنے کے لیے بند باندھا ہوا تھا، تو سیلاب اس قدر شدید آیا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور کعبہ کے اندر آ کر پانی جو ہے وہ داخل ہوا، جس سے دیواروں کو نقصان ہوا، اور اس وقت کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی۔ قریش نے چاہا کہ اب دیواریں جو ہے یہ خستہ ہو گئی ہیں، شکستہ ہیں، تو ان دیواروں کو بھی از سر نو تعمیر کیا جائے اور کعبے کے اوپر چھت کو بھی ڈالا جائے۔ اور عجیب اتفاق، جب انہوں نے ارادہ کیا اس وقت چونکہ جدہ کے قریب ہی سمندر ہے، وہاں ساحل پر جو ساحل تھا اس کے قریب طوفان کی وجہ سے ایک جہاز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر اس کے تختے جو ہے اس کے جدہ کے کنارے کے قریب آ کر لگ گئے، تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھا۔ ایک شخص نے، ولید بن مغیرہ نے کیا کیا، اس سے تختے خریدے اور وہاں بہترین ایک معمار تھا یعنی بنانے والا، اسے بھی ساتھ لیا۔ اب نئی تعمیر شروع نہیں ہو رہی خانہ کعبہ کی۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی، عمارت اگرچہ شکستہ تھی لیکن الجھن میں تھے مکے والے، کیونکہ کعبہ کے اندر ایک بہت بڑا اژدہاس یعنی بہت بڑا سانپ رہتا تھا، وہ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جو کعبے کی عمارت کو یا کعبے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے آتا وہ اس پر حملہ آور ہو جاتا۔ اب سارے اس الجھن میں تھے کہ یار کعبے کی تعمیر بھی کرنی ہے، لیکن آگے ہوئے تو سانپ جو ہے وہ اژدہا جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں تھے، اچانک جو ہے ایک بہت بڑا پرندہ جو ہے کعبے کی دیوار پر آ کر بیٹھا اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں کے اندر دبوچ کر جو ہے وہ اڑنا شروع کیا۔ تھوڑا ہی اڑا تو ایسے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس وقت چونکہ کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن یہ کعبہ کے ارد گرد جو لوگ قریش کے بھی رہتے تھے وہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ پریشان تھے ایسا نہ ہو یار کہ کعبے کی دیوار کو منہدم کریں، گرائیں تو ہمارا نقصان ہو جائے۔ یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے آخر ہمت کی اور کہا کہ اے کعبہ ہم تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، برائی کا نہیں ہے، شر کا نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا، تھوڑا سا کام کر کے نا رک گیا، کہنے لگا یار دیکھتے ہیں آج رات ہوتا کیا ہے، اگر ہم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آفت نہ ٹوٹی تو اس کا مطلب اللہ راضی ہے، پھر کام آگے کر لیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کیا تو کچھ نہ ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ راضی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر کے اثر نو کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب کعبہ کو تعمیر کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوران تعمیر کعبہ جو ہے نا حجر اسود رکھنے کا مرحلہ جب آیا تو ہر قبیلے والے کہنے لگے ہم حجر اسود رکھیں گے، کیونکہ رکھنے کے اندر
شان تھی، عظمت تھی. تقریباً 6 دن لڑائی ہوتی رہی. بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کل جو صبح جو ہے وہ باب بنی شیبہ کے دروازے سے حرم میں آئے گا نا، وہ شخص ہمارے درمیان منصف یعنی فیصلہ کرنے والا ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب سارے لوگ جو ہے وہ منتظر ہیں کہ کون آتا ہے. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہے، کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو تباہی والا فیصلہ کر دے، نقصان والا فیصلہ کر دے. لیکن اتنے دیر میں تھوڑی دیر گزری تو ایک خوبصورت نوجوان جو ہے باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تو دیکھ کر سارے کہنے لگے حاذل امین، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہیں، اور یہ ہمارے ہی محمد ہیں، یہ تو ہمارے محمد ہیں، یہ تو بڑے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اب منصف تسلیم تو کر لیا، لیکن شیطان جو ہے نا اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے نا ہضم نہیں ہوتی. کیا لفظ ہیں؟ شیطان کو سرکار کی شان ہے. آپ نے جج کیا ہے کہ نہیں، کبھی کیا ہے کہ نہیں؟ شیطان کو ہضم نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ہے ہی شیطان، اس کو کیسے سرکار کی شان ہضم ہو سکتی ہے. آ کر کہنے لگا وہ کیا کر دیا تم نے، تم اتنے بڑے بڑے مالدار اور اتنے بڑے رئیس آدمی، تمہارے نام کے سکے چلتے ہیں، اور اس یتیم بچے سے فیصلہ کراؤ گے؟ کیونکہ سرکار یتیم، کہنے لگا اس یتیم بچے سے فیصلہ، اسے اتنی زیادہ عزت. لوگوں نے پھر شور ڈالنا شروع کیا تو چند لوگوں نے کہا یار کیا ہے، پہلے اس بات پر اتفاق ہوا تھا، پھر درمیان میں جو ہے وہ جھگڑا ڈال رہے ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ تو ازل سے فیصلہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرمانی ہیں. شیطان کا وہ جو ارادہ تھا وہی خاک میں مل گیا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین انداز کہ جسے دیکھ کر لوگ حیران کہ سرکار کا وہ بہترین شاہکار فیصلہ. سرکار نے کیا کیا، اپنے موڑے مبارک سے، کندھے مبارک سے چادر اتاری، نیچے بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا خود. چونکہ 4 بڑے قبیلے تھے، ان چاروں کے سرداروں کو بلایا، فرمایا ایک ایک کونا اٹھا لو، تم ایک ایک اٹھا کر کہنے لگے یار ہم سب نے ہی حجر اسود کو اٹھا لیا ہے. جب اٹھا کر اوپر کیا، سونے محبوب نے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایا. زندہ باد محمد ہمارے، یہ نعرہ ساڈا بطور خاص ہے. تسی ویکھیا نہیں آلے دوالے ادھر ادھر تسی بھول بھی جاؤ تو ٹھڑے ارد گرد نعرہ لوا کے رکھے ہے محمد ہمارے، محمد ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ محمد ہمارے. تعمیر کعبہ کے اندر بذات خود سرکار نے بھی حصہ لیا ہے. پتھر اٹھا کر آپ کے چچا ہیں حضرت عباس، وہ پتھر اپنے مونڈے پر کندھے پر اٹھا کر لاتے تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے پتھر اٹھا کر جو ہے وہ لے کر آتے. عرب کا اس وقت یہ ماحول تھا، عرب کا یہ ماحول تھا کہ جب کوئی وزنی چیز اٹھانی ہوتی نا تو تہمد کھول کر اپنے مونڈے کے اوپر رکھتے اور اس کے اوپر وہ پتھر رکھتے. ماحول تھا نا، کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، معیوب نہیں سمجھتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بھی ایک ماحول تھا کہ وہ سارے اکٹھے برہنہ نہاتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ آؤ تم بھی نہاؤ نا، تو آپ فرماتے نہیں یار یہ بے شرمی والا کام ہے، میں نے نہیں نہانا. وہ لوگ کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں معیوب ہی نہیں، تمہارے جسم میں کوئی عیب ہے. نہیں تمہارے جسم میں کوئی عیب ہے، تم یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی میرے عیب پر مطلع ہو جائے. آپ نے فرمایا جتنی مرضی باتیں بناؤ، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حوض میں نہا رہے تھے کپڑے اتار کر اکیلے ہی. جس پتھر پر کپڑے رکھے نا اللہ نے اس کو حکم دیا چل بھائی پتھر اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو اٹھا کر بھاگنا شروع کر دے. اس پتھر نے بھاگنا شروع کیا، جہاں لوگ بیٹھے تھے نا سارے کے سارے لوگ، وہاں سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں.
قوم نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے برہنہ لوگوں کے درمیان نہانا پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح عیب نہیں تھا، یہ قوم کا مطلب ماحول ہی ایسا تھا۔ حضرت عباس نے بھی اسی طرح کیا تو کہنے لگے بھتیجے تو بھی جو ہے نا اپنا تہمت اتار کر کندھے پہ رکھ لے، تاکہ جو کندھے پر بوجھ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھر کی وجہ سے جسم میں خراش آ جائے تو نقصان ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ، ویسے وہ لمبی قمیص سرکار نے پہنی ہوئی تھی تھوڑی، جب تہمت اتارا نا تھوڑا سا ستر یہ ران کے قریب سے ظاہر ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں جب ظاہر ہوا تو فوراً عاطف غیبی سے آواز آئی، اے پیارے محبوب غطی عورتک، اپنے ستر عورت کو چھپاؤ، اس لیے کہ تمہیں شرم و حیا والا میں نے بنایا ہے، بلکہ تم نے آگے لوگوں کو شرم و حیا والا بنانا ہے۔ اسی وقت جو ہے سرکار نے اپنا تہمت مبارک دوبارہ باندھ لیا۔ چچے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، مونڈا زخمی نہیں ہوگا، میں اسی طرح پتھر اٹھا کر جو ہے اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جو ہے وہ تعمیر کعبہ کے اندر حصہ لیا۔ انشاءاللہ عز و جل